بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام آپ؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 11 پڑھیں گے اور آج کے سبق میں فصل نمبر 7 اس میں فاعل کا بیان پڑھیں گے۔ کل ہم نے فعل نہیں پڑھا تھا، آج انشاءاللہ ہم اس میں فاعل کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں فاعل کی تعریف، اس کے کتنے صیغے ہوتے ہیں، یہ تمام تر اس میں فاعل کے بارے میں جو معلومات اور جو قواعد ہیں انشاءاللہ وہ آج پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی مزید ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ فصل نمبر 7 اس میں فاعل۔ اس میں فاعل کی تعریف کیا ہے کہ جو لفظ کام کرنے والے کو بتائے۔ جو لفظ، ایک ہوتا ہے کام، ایک کرنے والا، ایک جس پہ کام واقع ہوا ہے۔ جو کام ہے اس کو فعل کہتے ہیں، کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور جس پہ واقع اس کو مفعول کہتے ہیں۔ مفعول کی پھر آگے بہت ساری قسمیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ اس میں فاعل کی تعریف آپ نے سمجھنی ہے کہ اس میں فاعل جو کام کرنے والے کو بتائے۔ فاعل کہتے ہیں کرنے والا، فاعل کرنے والا، ٹھیک ہے۔ جو لفظ کام کرنے والے کو بتائے اس کو اس میں فاعل کہتے ہیں۔ جیسے فاعل کرنے والا ایک مرد، فاعلۃ کرنے والی ایک عورت، یعنی مذکر کے لیے فاعل آئے گا اور مؤنث کے لیے فاعلۃ آئے گی۔ تو یہاں پہ آگے اس کی گردان ہے، فاعل کرنے والا ایک مرد واحد مذکر، فاعلان کرنے والے دو مرد تثنیہ مذکر، فاعلون کرنے والے سب مرد جمع مذکر، فاعلۃ کرنے والی ایک عورت واحد مؤنث، فاعلتان کرنے والی دو عورتیں تثنیہ مؤنث، اور فاعلات کرنے والی سب عورتیں یہ جمع مؤنث۔ ٹوٹل اس کے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ اس میں حاضر غائب والا معاملہ نہیں ہوتا، جیسے پہلے آپ نے پڑھے ہیں جتنے بھی فعل نہیں ہے، امر ہے، مضارع ہے، ماضی، اس کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ تو اس میں فاعل جو ہے اس کے 6 صیغے ہوتے ہیں، 3 مذکر کے لیے ہوتے ہیں اور 3 جو ہیں وہ مؤنث کے لیے ہوتے ہیں۔ آگے ہے قاعدہ۔ قاعدہ کہتا ہے کہ جب ماضی 3 حرف کی ہو تو اس میں فاعل کا صیغہ واحد مذکر فاعل کے وزن پر آئے گا، جیسے ناصرہ سے ناصرون، ضربہ سے ضاربون، سمع سے سامعون، ٹھیک ہے۔ یعنی جب 3 حرف کی ماضی ہو، ماضی کا صیغہ جب 3 حرف کا، جیسے یہاں پہ ناصرہ 3 حرف ہے، نون پہلا ہے، صاد دوسرا ہے، را تیسرا ہے، تو ناصرہ سے کیا کریں گے؟ ناصرون، ٹھیک ہے۔ ضربہ سے ضاربون، سمع سے سامعون۔ کہتا ہے کہ اگر ماضی کا پہلا صیغہ 3 حرف سے زیادہ ہو تو اسم فاعل مضارع معروف سے اس طرح بناؤ کہ علامت مضارع کو دور کر کے اس کی جگہ میم مضموم لگاؤ۔ جب 3 حرفی ہوگا تو پھر تو ناصرہ سے ناصرون، ضربہ سے ضاربون یہ بن گیا، لیکن اگر 3 حرف سے زیادہ ہے تو پھر ہم نے کیسے کرنا ہے کہ مضارع معروف سے اس طرح بناؤ کہ علامت مضارع کو دور کر کے اس کی جگہ میم مضموم لگا دو۔ یعنی جو علامت مضارع الف تا یا نون ہم نے پڑھا ہے ان کو ہٹا کے میم مضموم اس کے شروع میں لگا دینی ہے، اور آخر سے پہلے حرف کو زیر دے دو اگر زیر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ 2 تبدیلیاں یہ کرنی ہے، پہلے نمبر پہ میم لگانا ہے، میم پہ ضمہ لگانا ہے۔ دوسرا یہ کہ آخری حرف سے پہلے جو حرف ہے اس کو آپ نے زیر دینی ہے اگر زیر نہ ہو، اور آخری حرف پر تنوین لگا دو، آخری حرف پر 3۔ یہ 3 تبدیلیاں اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اگر 3 حرفی ہے پھر تو ناصرون، سامعون، ضاربون یہ آ جائے گا، لیکن اگر 3 حرفی نہیں ہے بلکہ زیادہ ہے، 4 ہے، 5 ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر اس کو اپنے فعل ماضی سے نہیں بنانا، فعل آپ نے پھر اس کو فعل مضارع سے بنانا ہے۔ تو فعل مضارع سے بناتے وقت کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے علامت مضارع کو دور کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے آخر سے پہلے حرف کو دیکھنا ہے، اگر زیر نہیں ہے تو آپ نے اس کو زیر دے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ آخری حرف پر تنوین لگا دینی ہے۔ یہ اس کی 3 علامتیں ہیں، تبدیلیاں ہیں جو آپ نے کرنی ہے، جیسے یکرمو سے مکرمن، اور یجتنبو سے مجتنبن، اور یتقبلو سے متقبلن۔ آگے اس کی بھی ایک نظم ہے، آگے سوالات ہیں، سامعون، مجتنبون، منتصرون، متقبلن کی گردان کرو، جیسے سامعون سامعان، سامعون، سامعتن سامعتان، سامعات، مجتنبون مجتنبون، ٹھیک ہے۔ یہ جس طرح یعنی آپ نے پیچھے 3 حرفی ہے یا 4 حرفی ہے اس کے مطابق ہی آپ نے ان کی گردان کرنی ہے۔ حقیقت ہے عالمون مجتنبتن تارکاتن، مانعان کے معنی بتاؤ۔ عالمون کے معنی آپ نے بتانے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، مجتنبتن واحد ہے، تارکاتن جمع مؤنث ہے، مانعان تثنیہ ہے، تو ان کے آپ نے معنی بتانے ہیں۔ اگر ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کروں، وہ 2 عورتیں چھوڑنے والی، وہ سب عورتیں پرہیز کرنے والی،
وہ 2 مرد لکھنے والے، سب مرد روکنے والے، 1 اور سننے والی، 2 عورتیں پرہیز کرنے والی، 2 مرد سننے والے، سب عورتیں روکنے والی۔ آگے اس میں مفعول آ رہا ہے، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ فاعل جو کام کرنے والا فعل کام ہے، اور مفعول جس پہ کام واقع ہوا ہو۔ یہ دیکھیں اس کی تعریف میں انشاءاللہ یہ اگلے لیسن کے اندر پڑھیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔